اسلامیہ کے پاسبانوں، لیکن جب ہم اس بات کی تحقیق کے لیے تاریخ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو تاریخ ہمیں چیخ چیخ کر جواب دیتی ہے کہ نہیں نہیں، اسلام کی اشاعت تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ سے ہوئی ہے، کیونکہ اگر اسلام کی اشاعت تلوار سے ہوئی ہے تو بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق پر کس نے تلوار اٹھائی تھی؟ زید بن حارثہ پر کون حملہ آور ہوا تھا؟ حمزہ جیسے دلیر کو کس نے دھمکایا تھا؟ اور ہاں، انصار مدینہ پر نبی کے قدموں میں آنے کے لیے کون دباؤ ڈال رہا تھا؟ اسلام پر کیچڑ اچھالنے والوں، بتاؤ کہ انہوں نے اسلام تلوار کے زور پر قبول کیا تھا یا اخلاق رسول اللہ صحابہ سے متاثر ہو کر؟ بولو، تمہاری زبانیں تو خاموش ہو گئی، تم بولتے کیوں نہیں؟ ہاں ہاں، تمہیں خاموش بھی رہنا پڑے گا، کیونکہ تمہیں بھی معلوم ہے ان حضرات نے اسلام کو اپنی رضامندی اور خوشنودی سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ حاضرین بس اسی پر بس نہیں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور نظر ڈالیے اہل فاروق پر۔ وما علینا الا البلاغ۔ تشریف لائیں گے مصالح نمبر 177 اور اسٹیج پر آگے دولت خرید لی، بڑی بڑی کے نام میں نے بھی شہرت خرید لی۔ ماشاءاللہ، بہت اور میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر جو سو گیا، میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر جو سو گیا، کہ میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر جو سو گیا، میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر جو سو گیا۔ آواز آئی آپ نے جنت خرید لی، آواز آئی آپ نے جنت خرید لی، محبوب کبریا کی بدولت خرید لی، پڑھ پڑھ کے نعت میں نے بھی شہرت خرید لی۔ ماشاءاللہ، بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہنے؟ مصطفیٰ نہیں ہوگا جس کے سامنے نقش مصطفیٰ نہیں ہوگا، جس کے سامنے نقش جس کے سامنے نقش مصطفیٰ نہیں ہوگا، خلد کے لیے اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، بے شک بے شک بے شک۔ خلد کے لیے اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم جس ماحول میں بطحا کی سرزمین پر روا ہوا اور وہ بڑا اندوہناک دور ہے، تاریخ ظلم و جور کی ایسی گھناؤنی داستانیں صفحات ایام میں ملنی محال ہے، مگر جب قرآن کریم رب کائنات مگر جب قرآن کریم تاجدار عرب پر رب کائنات کی جانب سے حضرت جبرائیل امین لے کر آنے لگے تو قرآن کریم نے صفاقیت و حیوانیت کو مٹا کر موانست و محبت کو پیدا کیا، ظلم و جور کے بجائے عدل و مساوات کا دیپک جلایا۔ قرآن کریم نے لوگوں کی تہذیب و تمدن کو بدل ڈالا، قرآن کریم نے لوگوں کے اخلاق و عادات کو بدل ڈالا، قرآن کریم نے لوگوں کے مرنے اور جینے
گئے پوری انسانیت اور اس کی تاریخ کو بدل ڈالا. وہ عرب جو صفاق و بے باک تھے, تاریخ حیوانوں سے بھی پتھر گرتی اور رقم کرتی تھی, لیکن قرآن کریم کی عظمت سے ایک دوسرے سے بھائی چارگی قائم کرنے اور عدل و مساوات کرنے والے بن گئے. درے فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, درے فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو زندہ کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. واقعی دوانے لکھنے جاتے ہیں. شریک بلائیں گے مصاحب نمبر 69. اس کے بعد تیار ہے مصاحب نمبر 67. الحمدللہ وحدہ والصلاة کی ہے تو اب ہم تیسرا سوال کرنے سے معذور ہوں گے. ہر مصاحب سے ایک مخرج معلوم کیا جائے گا, ایک نہ بتانے پر 2 نمبر ختم کیے جائیں گے. اسی طرح ایک قاعدہ معلوم کیا جائے گا, ایک نہ بتانے پر 2 نمبر ختم کیے جائیں گے, جس کا اختیار حکم ثالث کو ہوگا. اگر مخرج نہیں بتایا ہے تب بھی 2 نمبر ختم ہوں گے, اگر قاعدہ نہیں بتایا ہے تب بھی 2 نمبر ختم ہوں گے, اور اس کا اختیار جو ہے وہ حکم ثالث کو ہوگا. کسی بھی مصاحب کو نام لے کر نہیں پکارا جائے گا, بلکہ مصاحب نمبر کے ذریعے بلایا جائے گا. اس کا خصوصی خیال رکھیں, کسی کو کہیں سے بھی بلایا جا سکتا ہے. یہ شرائط ہے فرع اول یعنی مکمل قرآن کریم کی. اسی طرح سے فرع ثانی یعنی بیان و حکایت کی جو شرائط ہیں وہ بھی. نمبر 1, کسی بھی مصاحب کو نام لے کر نہیں پکارا جائے گا, بلکہ مصاحب نمبر سے بلایا جائے گا. بیان و خطابت کی جو فرائض قاری محمد ارشد شاملی, محمد انس شیخوی, مولانا شاہنواز اور مولوی محمد حسن دستوالا مظفر نگر, یہ سبھی حضرات وہاں پہنچ جائیں اور جا کر کے مکمل تیاری کریں اور نظام بنائیں. یہ پڑھیے. نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے
شہر نبی کی بات نہ پوچھو، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، وہ جو عدوِ سرور دی ہے، خلد میں کیسے جائیں گے، خلد میں کیسے جائیں گے، وہ جو عدوِ سرور دی ہے، وہ جو عدوِ سرور دی ہے، خلد میں کیسے جائیں گے، خلد میں کیسے جائیں گے، ہے وہ شاخ نبی کا قبضہ ہی کچھ ایسا ہے، قبضہ ہی کچھ ایسا ہے۔ ارے واہ ماشاءاللہ، کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ بس ماشاءاللہ، بس شکراً جزیلا، ماشاءاللہ۔ اور پھر کبھی تو انسانیت کا علم بردار شیطانیت کے سینوں کو رون کر دنیا میں خدا کی قائم مقامی کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی حیثیت اور مقام کو فراموش کر دیتا ہے اور شکنجائے ابلیس میں محبوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ حاضرین محترم، ابلیس کے بغیر کے حملوں کی ضد پر کھڑی انسان جہاں بھی ہو جو بھی کر رہے ہوں اب یا آئندہ وہاں اپنا کوئی ٹوکا ٹال کے رکھنے والا آدمی جو ہماری غلطیوں پر ہمیں ٹوکتا ہے ہمیں کہہ کے تیار کر رکھنا چاہیے، اور اگر انکل ہمت کر کے ہمیں کوئی ٹوکے بھائی تمہارا یہ غلط ہے، تمہارا وہ صحیح نہیں ہے، تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں، ہرگز برا نہ مانیں، ہرگز برا نہ مانیں۔ تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو تو اس سے نقصان کا زیادہ ڈر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مبارک فرمائے۔ میرے یہ بھی کہنے کے آتے ہیں کہ جیسے یہ دینی نسبت کا پروگرام ہے تو اس کے لیے کسی ایسی جگہ کا انتخاب ہو جس کے طرف دوسری طرح کی نسبتیں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے میں پروگرام کرتے فرمائے۔ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ میرے قابل احترام معزز و محترم سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ حضرات سے چند منٹوں میں چند ہی باتیں عرض کرنے کی جسارت اور کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جو پروگرام سرزمین مظفر نگر پر منعقد کیا گیا ہے، یہ اس طرح کا نظام اور پروگرام ہے کہ شاید اب سے پہلے مظفر نگر کے قرب و جوار میں اس طرح کا پروگرام اس شکل و صورت کے ساتھ اتنی کامیابی اور اتنی نظافت اور شفافیت کے ساتھ شاید اب سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور بلا مبالغہ میں عرض کر رہا ہوں
کہ کم از کم میری یاد کے مطابق کوئی ایسا پروگرام مظفر نگر کی سرزمین پر منعقد نہیں کیا گیا۔ اب اس کی خصوصیات اگر آپ کو گنائی جائے، میرا جی چاہتا تھا کہ آج مظفر نگر کی بیشتر عوام یہاں موجود ہوتی اور میں ان کے سامنے اس پروگرام کے اور اس نظام کے فوائد عرض کرتا۔ جب تلک میں رب کا فیصلہ نہیں ہوگا، جس کے سامنے نقش مصطفیٰ نہیں ہوگا، نیکیوں سے کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو پیچھے رہ گئے وہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اپنی جگہ کامیاب ہے، لیکن ایک مساواتی پروگرام میں یہ دکھانا بھی ہوتا ہے کیونکہ سب برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں، قوم کس اعتبار سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے وہ فیصلہ تو ہمارے یہاں حکم حضرات تشریف Kata lo bejai tadi. इसको पूरी करवा रहे हैं भाई। محمد انس شیخ ہوئی، لیکن حضرات اور شیخ ہے देखता हुआ जा रहा था ये ले यार